آج کا ڈرامہ جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ڈرامہ ہے زبائش۔ آج کی قسط بہت زبردست تھی، جیسے کہ یہ ڈرامہ سارا کا سارا امیزنگ ہے۔ اور سب سے پہلے دکھایا گیا چچا میاں جاوید وکیل، جو دوسری شادی کر کے بری طرح سے پھنس چکا ہے، لالچی بیوی اور لالچی بیٹی ان کے منشی کی۔ بہت ہی عجیب فیملی دکھائی گئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جاوید کو کہ آپ 2 کروڑ ہمیں دے دیں کیونکہ ہمیں اپنی سیکورٹی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں میں بھاڑ میں جاؤں، بے شک تمہیں 2 کروڑ چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں، ہمیں اپنی سیکورٹی چاہیے۔ ادھر سے وہ چیمبر میں بیٹھا ہوتا ہے، گنڈے آتے ہیں، اسے کہتے ہیں 2 کروڑ واپس کرو۔ کہتے ہیں میرے پاس 1 کروڑ ہے، ایک میں خرچ کر چکا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں چلیں پھر کل لے کر آنا۔ اتنے میں پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ ایک شاطر وکیل ہے، جھوٹ بولا ہے اس نے کہ اس کے پاس 2 کروڑ نہیں، 2 کروڑ اسی کے پاس ہیں۔ مگر وہ اتنی محنت سے جو اس نے جھوٹ بول کے پیسے کمائے ہیں، اور اب تو اس کی بیوی شہانہ سلطان جو اسے پیسوں میں تولتی تھی، اس سے بھی وہ چھوڑ چکا ہے، تو اب وہ 2 کروڑ ہی اس کے پاس ہیں بس، جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنی ہے۔ ادھر سے شہانہ سلطان اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہارے باپ نے شادی کر لی ہے اور بری طرح پھنس چکا ہے، اب اس کے جو 2 کروڑ ہیں اس کا جرمانہ میں بھروں گی کیونکہ وہ تمہارا باپ ہے، اسے خوش رکھنے کے لیے تمہیں خوش کرنے کے لیے میں اس کو پیسے دوں گی۔ تو بیٹا کہتا ہے میں یہ احسان آپ کا اسے ضرور بتاؤں گا۔ ادھر سے پیر صاحب کی بیگم صاحبہ بہت اداس بیٹھی ہوتی ہیں، اوپر سے آ جاتا ہے وہ، آ کے بہت زیادہ ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے نوشی کا پتہ دو، نادرہ اور نوشی کا۔ تو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ان دونوں کا، مگر اسے یقین ہے کہ جو اس کی بیٹی ہے اور جو اس کی بیوی ہے انہیں پتہ ہے، مگر اس کی بیوی مانتی نہیں ہے، مگر وہ بھی بہت تیز ہے۔ فی الحال تو انہیں شک میں ڈال کے چلا گیا۔ ادھر سے بیٹا آیا ہے جاوید کا، اسے کہتا ہے امی نے آپ کا 1 کروڑ بھر دیا، میرے اکاؤنٹ میں ہے، میں ابھی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہوں، مگر آپ نے میری ماں کے ساتھ بہت زیادتی کی، اب میں آپ سے کبھی نہیں ملوں گا، اپنی ماں کے پاس ہی رہوں گا۔ اور ادھر شہانہ سلطان کو اور اپنی پرانی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ جاوید اپنے بیٹے کو یاد کروا رہا ہوتا ہے کہ تمہاری ماں کا قصور ہے، اور شہانہ بیچاری ادھر بہت اداس ہوتی ہے کیونکہ اس کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا اپنا گھر تباہ کرنے کا، ایک اچھی عورت تھی، مگر وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جاوید کس طرح سے اسے دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اسے کب سے اس عورت کے ساتھ چکر تھا۔ ادھر سے یہ جناب پھر جیسے ہی وکیل گھر میں آیا جاوید، اس کی بیوی نے شور ڈال دیا پیسے پیسے، وہ کہتے ہیں ہم یہاں سے شفٹ کر جائیں گے اور کچھ نہ کچھ میں کر لوں گا، تمہارا یہ مطلب نہیں ہے، تم بس بے فکر ہو جاؤ۔ اندر خانے تو وہ اب پچھتا رہا ہے مگر وہ ظاہر نہیں کر رہا، وہ شہانہ سلطان کے آگے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ اور پیر صاحب ادھر دیا جلا رہے ہوتے ہیں اور ادھر اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہیں، بلکہ مارتے ہیں، تشدد کرتا ہے بیوی پہ، وہ بیچاری چپ کر جاتی ہے۔ ادھر سے یہ جو اس کا دوست ہے شہانہ سلطان کا، یہ کہہ رہا ہوتا ہے بھی یہ میرے سے شادی کیوں نہیں کرتی، آخر یہ شہانہ سلطان کو کہہ ہی دیتا ہے کہ میرے سے شادی کرو۔ ادھر سے شہانہ سلطان کے بیٹے کی منگنی ہو رہی ہوتی ہے نوشی کے ساتھ، سالگرہ بھی ہوتی ہے، میڈیا والے آ جاتے ہیں کوریج کرنے، اور ادھر سے وکیل صاحب کو اپنا بیٹا بہت یاد آ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بتا کے آتا ہے سیٹرڈے کو میری منگنی ہے۔ ادھر سے نادرہ آ کے سوشل میڈیا کو ڈانٹ دیتی ہے کہ ہمارا پرسنل فنکشن ہے، آپ نہ بنائیں ویڈیو، مگر وہ لوگ بھی نہیں مانتے کیونکہ ان کا بھی کام ہوتا ہے یہ، مگر پھر شہانہ سلطان کا بیٹا بھی منع کرتا ہے، وہ پھر بھی نہیں مانتے۔ بابر علی ادھر جو ہے، جو اس کا دوست ہے، وہ جناب شادی کی آفر کر دیتا ہے۔ شہانہ کو بڑا غصہ آتا ہے فی الحال تو، وہ کہتی ہے میرا بیٹا دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا، اور ساری عوام ٹھہری تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ چلی جاتی ہے کہہ کے، آگے جاتی ہے تو میڈیا والے بہت فور ڈالی ٹھہرے ہوتے ہیں، وہ انہیں انٹرویو دینے کے لیے ٹھہر جاتی ہے، اور ادھر سے جاوید پریشان ہو کے اپنے بیٹے کی منگنی کو دیکھنے کے لیے آ گیا ہے، چادر پہن کے، منہ چھپا کے، کیونکہ آخر اس کے بیٹے کی ہے تو اس کا دل تو کرتا ہے کہ میں آؤں دیکھوں۔ اور ادھر جناب یہ شہانہ سلطان انٹرویو دے رہی ہوتی ہے تو وہ سارے بدتمیزی کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ پوچھنے لگ جاتے ہیں آپ کی طلاق ہو گئی ہے، جیسے کہ میڈیا کا اچھا کردار بھی، اور اس طرح کسی کو تنگ کرنے کے لیے بھی بہت تنگ کرتے ہیں اپنے ویوز کے لیے، تو وہ بیچاری کی پرسنل لائف کو بیچ میں لاتے ہیں، وہ رونے لگ جاتی ہے، تو اس کا دوست جازی آ کے انہیں ہٹا دیتا ہے،
اور ادھر سے وہ دیکھتی ہے جاوید اس کا شوہر آیا ہوا ہوتا ہے. وہ اپنی سہیلی کو صبح نادرہ کو بتاتی ہے کہ رات جاوید منہ چھپا کے آیا تھا. اولاد کی خاطر اس جگہ بھی انسان کو جانا پڑتا ہے جہاں اس کے پاؤں جلتے ہیں، مگر اولاد کی خاطر انسان جاتا ہے. اور وہ بتا رہی ہوتی ہے. اتنے میں دکھایا گیا کہ وکیل صاحب گھر آئے ہیں تو گنڈے بیٹھے ہیں پہلے سے انتظار میں، اور وہ وکیل کو سٹک بھی مارتے ہیں، ہاکی مارتے ہیں. اور اس کی بیٹی کہہ رہی ہوتی ہے، کہتی میں بس تعلیم چھوڑ پیپر ہو جائیں گے تو میں نوکری تلاش کروں گی. وہ کہتے ہیں نہیں تم MBA کرو، پیسے میں دوں گا. وہ کہتی ہے چچا میاں آپ پہ پہلے اعتبار تھا، اب ذرا تھوڑا تھوڑا ہے. اس کی ماں بھی جان بوجھ کے اتنے میں وہ آتے ہیں، آ کے مارتے ہیں ہاکی اس کے سر کے اندر اور کہتے ہیں گھر فٹافٹ خالی کرو. اور ادھر سے پیر صاحب اپنی بیٹی کو کہہ رہے تھے تم اتنی کیوں اداس ہو، کیوں اس کی مار برداشت کرتی ہو.